السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے پیغمبروں سے متعلق جتنے بھی واقعات بیان کیے ہیں ان میں نوح انسانی کے لیے ہدایت اور پیغام ہے۔ کوئی واقعہ بھی مفہوم اور معنی سے خالی نہیں۔ ان میں ایک مشہور و معروف واقعہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا ہے، جسے سورۃ کہف میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے میں اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے اپنے کارخانہ مشیت میں رونما ہونے والے حادثات میں چند ایک پر سے پردہ اٹھایا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے پیغمبر، کیا اس روح زمین پر آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات پسند نہ آئی، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک وحی آئی، ہمارا ایک بندہ مجمع البحرین پر ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ انہیں اس شخص سے ملاقات کرنی ہے تاکہ انہیں جو غیر معمولی علم عطا ہوئی ہے اس سے آپ استفادہ کر سکیں۔ اللہ نے فرمایا، اس بندے کا نام خضر ہے، ان سے آپ کی ملاقات ایک صورت میں ہوگی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، ایک مچھلی اپنے توشہ دان میں رکھ لیں اور سفر پر نکل پڑیں۔ جس مقام پر یہ مچھلی گم ہو جائے گی اس مقام پر وہ شخص ملے گا۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کو اپنی زنبیل میں رکھا اور اپنے خلیفہ یوشع بن نون کو لے کر اس شخص کی تلاش میں نکل پڑے۔ چلتے چلتے جب آپ ایک دریا کے ساحل پر پہنچے تو آرام کرنے کے لیے وہاں کچھ دیر لیٹ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیند آ گئی۔ اچانک وہ مچھلی تڑپنے لگی اور اچھل کر اس دریا میں چلی گئی۔ آپ کے خلیفہ یوشع نے دیکھا وہ مچھلی جس جگہ گھری وہاں پانی ساکت ہو گیا اور ایک راستہ بن گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو حضرت یوشع نے انہیں یہ واقعہ بتانا بھول گئے اور وہ دونوں آگے چل دیے۔ جب دوسرے دن یاد آیا تو حضرت یوشع نے آپ کو سارا واقعہ سنا دیا، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہی مقام تھا جہاں اس مرد صالح سے ملاقات ہونی تھی۔ لہٰذا آپ دونوں واپس اسی راستے پر لوٹے اور اس مقام پر چادر اوڑے ایک شخص بیٹھا تھا۔ وہ شخص حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ نے انہیں سلام کیا اور اپنا تعارف کروانے کے بعد فرمایا، مجھے آپ وہ خاص علم سکھا دیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، یہ ممکن نہیں کیونکہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا اور کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، تو پھر ایک شرط ہے کہ جب تک آپ میرے ساتھ رہیں گے کسی معاملے میں مجھ سے سوال نہیں کر سکتے جب تک کہ میں خود آپ کو اس کی حقیقت بیان نہ کر دوں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرط منظور کر لی اور دونوں بزرگ ساحل کے راستے چل پڑے۔ چلتے چلتے آپ ایک مقام پر پہنچے جہاں ملاح لوگوں کو کشتی پر سوار کر رہا تھا تاکہ وہ لوگوں کو دریا پار کروا دے۔ جب اس ملاح نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ اللہ کے ایک نیک بندے ہیں، لہٰذا اس نے آپ دونوں سے کوئی کرایہ نہ لیا اور کشتی میں سوار کر لیا۔ جب کشتی چلنے لگی اور دریا کی لہروں کے درمیان پہنچی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا جس سے کشتی میں سوراخ ہو گیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس ملاح نے آپ کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا اور بدلے میں آپ نے اس کی کشتی توڑ ڈالی، یہ آپ نے بہت برا کام کیا۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی اور کہا، میری اس غلطی کو درگزر کیجیے، میں اپنا وعدہ بھول گیا تھا۔ اسی دوران ایک چڑیا آئی اور اسی کشتی کے کنارے بیٹھ گئی، دریا میں چونچ ڈالا اور پانی پینے لگی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میرا اور آپ کا علم دونوں کو ملا کر بھی اس کے علم کے سامنے اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتی جتنی ابھی اس چڑیا کے چونچ میں سمندر کا پانی ہے۔ کشتی ایک ساحل کے کنارے رکی، لہٰذا دونوں حضرات چل دیے۔ راستے میں انہیں ایک بچہ نظر آیا جو کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھے اور اس بچے کی گردن مروڑ کر اسے قتل کر ڈالا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غضبناک ہوئے اور غصے میں بولے، یہ آپ نے کیا کر ڈالا؟ آپ نے ایک معصوم نفس کی جان لے لی۔ خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر و ضبط نہ کر پائیں گے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام پشیماں ہوئے اور کہا، آخری مرتبہ میری غلطی کو نظر انداز کیجیے اور اگر میں نے دوبارہ کوئی سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا بلکہ میں خود ہی آپ کا ساتھ چھوڑ دوں گا۔ پھر دونوں حضرات آگے چلے اور چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے۔
طویل سفر کرنے کی وجہ سے دونوں تھک چکے تھے، لہٰذا آپ دونوں اس گاؤں میں موجود لوگوں کے دروازے پر گئے اور درخواست کی کہ انہیں وہاں کچھ دیر کے لیے پناہ دے دیں، مگر اس گاؤں کے لوگوں کے اندر سے رحم و انسانیت کا جذبہ مر چکا تھا۔ انہوں نے راہ گیر کی مدد کرنے کی بجائے انہیں پناہ اور کھانا دینے سے انکار کر دیا اور انہیں دھتکار دیا۔ جب وہ وہاں اس گاؤں سے جانے لگے تو حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا وہاں ایک مکان ہے جس کی دیوار پرانی ہو گئی ہے اور وہ جھکی ہوئی تھی، وہ دیوار بہت جلد گرنے والی تھی، لہٰذا حضرت خضر نے بڑی محنت سے اس دیوار کی مرمت کی اور اسے سیدھا کر دیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا بستی والوں نے نہ ہی ہمیں پناہ دی اور نہ ہی مہمان نوازی کی، اس کے باوجود آپ نے ان کی یہ دیوار سیدھی کر دی، آپ کو چاہیے تھا کہ اس کے بدلے سے ان سے کچھ اجرت لے لیتے۔ لہٰذا حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اب تمہارے اور میرے راستے الگ ہوتے ہیں، افسوس کہ تم سے صبر نہ ہو سکا، لیکن میں تم سے جدا ہونے سے پہلے ان کاموں کی وجہ بتا دیتا ہوں جو میں نے کیے۔ اس کشتی کو توڑنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ملاح اپنی کشتی لے کر ایک ایسی جگہ سے گزرنے والا تھا جہاں ایک ظالم بادشاہ کی حکومت ہے اور ان علاقوں سے گزرنے والی ہر کشتی کو ضبط کر لیتا ہے۔ جب وہ اس علاقے سے گزریں گے تو اس کشتی میں نقص ہونے کی وجہ سے بادشاہ ان سے وہ کشتی نہ چھینے گا اور انہیں چھوڑ دے گا، اس طرح اس غریب ملاح کا روزگار بچ جائے گا، اور وہ بچہ جسے میں نے قتل کیا تھا وہ بڑا ہو کر ایک بدکار شخص بننے والا تھا، وہ کفر اور سرکشی کرتا اور اپنے ماں باپ کے لیے آفت بن جاتا، لہٰذا باحکم الہی میں نے اسے قتل کر دیا تاکہ اس کے ماں باپ اس کے فتنہ سے محفوظ ہو جائیں، اور اب اللہ بدلے میں انہیں ایک نیک اور صالح اولاد سے نوازے گا۔ وہ دیوار جس کی میں نے مرمت کی، اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ دفن ہے جو 2 یتیم بچوں کی وراثت ہے جسے اس کے باپ نے دفن کروا دیا تھا، اور اگر وہ دیوار گر جاتی تو اس بستی کے لوگ وہ خزانہ لے لیتے، مگر اب وہ خزانہ محفوظ ہے اور جب وہ بچے جوان ہوں گے تو وہ خزانہ انہیں مل جائے گا، اس طرح وراثت ان کے اصلی حقدار تک پہنچے گی۔ یہ سارے کام میں نے خود اپنی مرضی سے نہیں کیے بلکہ یہ اللہ کا حکم تھا جس پر تم صبر نہ کر سکے۔ یہ وہ خاص علم تھا جسے علم لدنی کہا جاتا ہے جو حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا۔ اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی ظاہری نگاہ جو دیکھتی ہے وہ اس سے اپنی مرضی کے نتائج عکس کرتا ہے، در حقیقت کائنات کی ہر چیز میں اللہ کی وہ مصلحت کار فرما ہوتی ہے جو انسان کی سمجھ سے بالاتر، اور اللہ کے ہر کام میں بہتری کا کوئی نہ کوئی پہلو چھپا ہوتا ہے۔ اس لیے جو بھی معاملہ پیش ہو ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور صبر و شکر کرنا چاہیے۔